دی وائز یعنی کہ دانا یا عقلمند، ٹریولر یعنی کہ مسافر، یعنی کہ دانا مسافر، ٹھیک ہے۔ وائز بیسکلی کیا ہے، ایک یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے جو سمپلی بیان کرتا ہے کس کو، ٹریولر کو یعنی کہ ناؤن کو، ٹھیک ہے۔ ویسے وائز کو ہم انٹیلیجنٹ بھی کہتے ہیں، وائز کو ہم برانی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اس کے سنونم میں آتے ہیں۔ ڈفرینس ہے، یہ بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا، کیونکہ جب میں اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر اور ٹرانسلیشن کے بھی طریقے بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس، اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اس کے اوپر موجود ہے۔ اس بک کا سب سے جو بڑی فائدہ ہے یہ کہ یہاں پہ ہر ڈیفیکلٹ ورڈ کے سامنے اس کا اردو معنی بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کو ڈکشنری کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس یہاں پہ ہر لیسن یعنی کہ بہت سارے لیسن ہیں، ہر لیسن کے باقاعدہ ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے جو لاسٹ میں ہم ڈسکس کرنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے جو یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں۔ یہ PDF میں بھی موجود ہے، ہارڈ کاپی بھی موجود ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوری کو۔ لکھا کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ ایٹ دا شور یعنی کہ کہاں پر، ساحل پر، سمندر کے کنارے پر، آف اے واسٹ اوشن یعنی کہ وسیع یا بڑے سمندر کے، یعنی کہ ایک بڑے سمندر کے ساحل پر، lived رہتا تھا، کون رہتا تھا، an elderly traveler ایک عمر رسیدہ یا بوڑھا ٹریولر رہتا تھا یعنی کہ مسافر رہتا تھا، named سلمان جس کا نام کون تھا، سلمان تھا، he carried یعنی کہ اس نے اٹھایا ہوا تھا، only صرف، a small satchel یعنی کہ ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھایا ہوا تھا، carry مطلب اٹھانا جسے ہم لفٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھایا ہوا تھا، an old compass اور ایک پرانا قطب نما، ٹھیک ہے، وہ اٹھایا ہوا تھا یعنی کہ اس کے پاس کیا تھا، ایک پرانا کمپس بھی تھا، a worn cloth یعنی کہ ایک پٹا پرانا، worn کہتے ہیں پٹا پرانا، کلوک بھی اس کے پاس تھا یعنی کہ چادر بھی تھا، اینڈ اے جینٹل اسمائل اور اس کے چہرے پہ ایک شائستہ، ایک خوبصورت، ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ویئر ایور جہاں کبھی بھی، ونڈرڈ یعنی کہ جاتا تھا یعنی کہ بھٹکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی کہنے کا مقصد کیا تھا، ایک ساحل سمندر کے قریب کنارے پر ایک عمر رسیدہ شخص رہتا تھا، مسافر رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ اس نے اٹھایا ہوا تھا ایک چھوٹا سا سیٹل یعنی کہ تھیلا، اور ایک پرانا کمپس اٹھایا ہوا تھا، اور ایک جو ہے پٹا پرانا چادر، اور ایک خوبصورت سی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ اس نے رکھا ہوا جہاں بھی وہ جاتا تھا۔ آگے لکھا ریفرنس کہ سلمان نیور ریمینڈ ان ون ولیج یعنی کہ سلمان جو ہے کبھی نہیں، نیور مطلب کبھی نہیں، ریمینڈ یعنی کہ رہتا تھا یا رہا ہے، ان ون ولیج یعنی کہ ایک گاؤں میں، فار لانگ یعنی کہ طویل عرصے تک، یعنی کہ وہ ایک ہی گاؤں میں لمبے عرصے تک کبھی بھی نہیں رہتا تھا۔ اے بلیوڈ یعنی کہ وہ سمجھتا تھا، ایوری آربر یعنی کہ ہر ایک جو بندرگاہ ہے، ایوری پاتھ وے اور ہر ایک جو رستہ ہے، ایوری ہورائزن اور ہر ایک افق ہے، اینڈ ایوری وائج اور ہر ایک سفر ہے، سمندری سفر، ٹھیک ہے۔ کیریڈ یعنی کہ ان میں موجود ہے، a lesson یعنی کہ ایک سبق، فار پیشنٹ ٹریولر یعنی کہ صابر، ٹھیک ہے، پیشنٹ کہتے ہیں صابر، تعامل والا، مسافر کے لیے یعنی کہ سفر کرنے والے کے لیے۔ تو بیسکلی کہنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہر ایک جو بندرگاہ ہے، ہر ایک رستہ ہے، اور ہر ایک ہورائزن ہے، اور ہر ایک جو سفر ہے، ٹھیک ہے، سمندری سفر ہے، کوئی بھی سفر ہو، اس میں ایک لیسن موجود ہوتا ہے، سبق موجود ہوتا ہے ایک صبر کرنے والا ٹریولر کے لیے، مسافر کے لیے۔ ایچ ڈاؤن یعنی کہ ہر ایک صبح سویرے کو، ای واکڈ یعنی کہ وہ جاتا تھا، چہل قدمی کرتا تھا، beside the quiet sea یعنی کہ پرسکون سی کے قریب، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوائٹ مطلب ویسے خاموش بھی ہے، سنسان بھی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی سکون دینے والا، تسکین دینے والا، سمندر کے قریب، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر صبح سویرے وہ جاتا تھا ساحل سمندر پر، واچنگ دیکھتے ہوئے، دا ٹائیڈ یعنی کہ مد و جزر کو یعنی کہ ٹائیڈ کو دیکھتے ہوئے، لسننگ سنتے ہوئے، ٹو دا ویوز یعنی کہ لہروں کو، ویوز کہتے ہیں لہر، ٹھیک ہے۔ آبزرونگ مشاہدہ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، دا وائٹ سیگلز یعنی کہ سفید کلر کے جو سمندری پرندے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، مشاہدہ کرتے ہوئے، اینڈ بریدنگ اور سانس لیتے ہوئے، دا فریش بریز یعنی کہ تازہ ہوا کا، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی وہ صبح جاتا تھا، ان چیزوں کا وہ نظارہ کرتا تھا یعنی کہ خوشحال ہوتا تھا بیسکلی۔
آگے خیال کر ریفرنس کہ ایز ڈیلی میل یعنی کہ اس کی جو روز مرہ کا جو میل تھا یعنی کہ جو کھانا تھا، ڈپینڈڈ یعنی کہ انحصار کرتا تھا اپون دا سی یعنی کہ سمندر پر، یعنی کہ اس کے سارے جو خوراک تھے میل تھے وہ کہاں سے آتے تھے؟ سمندر سے آتے تھے، مچھلیوں سے آتے تھے، یعنی کہ وہ سمندر کے یعنی کہ اس کی خوراک سمندر پر انحصار کرتا تھا۔ کیرینگ اٹھاتے ہوئے سمپل نیٹ یعنی کہ ایک چھوٹا سا ایک سادہ سی جال کو، ووڈن بوٹ یعنی کہ ایک لکڑی سے بنا ہوا جو کشتی تھی اس کو، شارپ اوک یعنی کہ ایک تیز کانٹا، اینڈ اے لانگ روپ اور ایک طویل یا ایک بڑا روپ یعنی کہ رسی، سیلڈ وہ کیا کرتا تھا؟ سفر کرتا تھا، سمندری سفر کرتا تھا، انٹو اے کام واٹر یعنی کہ پرسکون پانی میں، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی کیا ہے کہنے کا مقصد کیا ہوا تھا؟ کہنے کا مقصد کیا کہ اس کے پاس موجود تھا، کیا موجود تھا؟ ایک سمپل نیٹ موجود تھی، ایک کشتی موجود تھی، اور ایک تیز کانٹا موجود تھا، اور ایک لمبا رسی موجود تھا۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ سیل کرتا تھا یعنی کہ سمندر میں جو ہے سفر کرتا تھا۔ آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ سلمان نیور کاٹ یعنی کہ سلمان نے کبھی نہیں، ٹھیک ہے، نیور مطلب کبھی نہیں، کاٹ یعنی کہ پکڑا، ایک کیچ کی سیکنڈ فارم ہے، مور فش یعنی کہ زیادہ فش، دین ای ریکوائرڈ یعنی کہ وہ اپنے ضرورت سے زیادہ کبھی بھی مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، ریکوائر مطلب ضرورت ہونا، ای بلیوڈ یعنی کہ وہ سمجھتا تھا یا اسے یقین تھا کہ unnecessary greed یعنی کہ غیر ضروری، unnecessary مطلب غیر ضروری جو greed ہے یعنی کہ لالچ ہے، excessive waste یعنی کہ شدت سے زیادہ یعنی کہ شدت سے یعنی کہ بہت زیادہ جو ضیاع ہے، چیزوں کا ویسٹ کرنا ہے، کیئرلیس بیہیویئر اور لاپرواہ جو رویہ ہے، سلوک ہے، اینڈ سیلفش ڈیزائر اور خود غرض جو خواہش ہیں، ایونچولی یعنی کہ بالآخر، آرمڈ یعنی کہ نقصان پہنچاتا ہے، بوتھ پیپل اینڈ نیچر یعنی کہ دونوں لوگوں کو بھی اور نیچر کو بھی یعنی کہ فطرت جو قدرت ہے ان کو بھی۔ تو بیسکلی اس کا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ زیادہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ غیر ضروری جو گریڈ ہے، لالچ ہے، اور جو زیادہ جو ضیاع ہے چیزوں کا، اور لاپرواہ جو بیہیویئر ہے اور جو سیلفش ڈیزائر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور نیچر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آگے لکھا ہوا ڈیفرنس کہ وین ہیور یعنی کہ جب کبھی بھی، از نیٹ یعنی کہ اس کا جو جال تھا، بیکیم فل یعنی کہ بھر جاتا تھا یعنی کہ مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، ای ریٹرنڈ وہ کیا کرتا تھا؟ واپس کر دیتا تھا، کوائٹلی یعنی کہ خاموشی سے، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب کبھی بھی وہ مچھلیوں سے بھر جاتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ باقی مچھلیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لیتا تھا۔ ای سولڈ یعنی کہ اس نے کیا کیا؟ ای سولڈ یعنی کہ وہ بیچتا تھا، یہ سیل کی سیکنڈ فارم ہے۔ A few fish یعنی کہ کچھ مچھلیاں، ایٹ دا نیئر بائی مارکیٹ یعنی کہ نزدیکی مارکیٹ میں، سیوڈ یعنی کہ بچا دیتا تھا، a little money یعنی کہ تھوڑا سا پیسہ، باؤٹ یعنی کہ خرید لیتا تھا، فریش بریڈ یعنی کہ تازہ بریڈ یعنی کہ جو گرما گرم جو بریڈ تھا، روٹی یعنی کہ وہ خرید لیتا تھا، اینڈ کنٹینیوڈ اور جاری رکھتا تھا، کیری آن کرتا تھا، از پیسفل لائف یعنی کہ اپنے پرسکون لائف کو یعنی کہ زندگی کو۔ آگے کیا لکھا ریفرنس؟ آگے لکھا کہ ون رینی ایوننگ یعنی کہ ایک بارش والی شام کو، سلمان نوٹسڈ یعنی کہ سلمان نے نوٹس کیا، دیکھا، فرائٹنڈ یعنی کہ ایک ڈرا ہوا، آرفن بوائے یعنی کہ یتیم لڑکا۔ تو سلمان نے ایک مرتبہ ایک ڈرا ہوا آرفن بوائے دیکھا، سٹنگ جو بیٹھا ہوا تھا، کہاں پر؟ بسائڈ اے بروکن پیئر یعنی کہ ایک ٹوٹے ہوئے گھاٹ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، دا چائلڈ یعنی کہ جو بچہ تھا، لکڈ یعنی کہ دکھائی دیتا تھا، ویک یعنی کہ کمزور، انگری یعنی کہ بھوکا دکھائی دیتا رہتا تھا، لونلی یعنی کہ اکیلا، اینڈ ایگزاسٹڈ اور تھکا ماندہ دکھائی دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو ہے اس لڑکے کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ انسٹیڈ آف گیونگ دا بوائے فش یعنی کہ بجائے کہ دے دیتا، دا بوائے یعنی کہ لڑکے کو، فش یعنی کہ مچھلی، ایوری ڈے یعنی کہ ہر دن، یعنی کہ بجائے ہر دن اس لڑکے کو فش دے دیتا تھا یعنی کہ بجائے اس کو مچھلی دیتا تھا ہر دن، سلمان ٹاٹ ہم یعنی کہ سلمان نے کیا کیا؟ اسے سکھایا، کیا سکھایا؟ کہ آؤ ٹو مینڈ، کہ کیسے آؤ ٹو مینڈ یعنی کہ کیسے بنانا ہے، نیٹ یعنی کہ جال یعنی کہ کیسے ایک جال بنانا ہے،
स्टीयर अ बोट यानी कि क्या करना है, स्टीयर करना है यानी कि ड्राइव करना है यानी कि चलाना है, अ बोट यानी कि कश्ती। रिपेयर एन ओल्ड ओर यानी कि रिपेयर करना है, मुरम्मत करना है एक पुराने छप्पू को। एंड रिकग्नाइज और पहचानना है, जानना है। सेफ फिशिंग प्लेसेस यानी कि महफूज मछली पकड़ने वाली जगहों को। तो बेसिकली उसे बजाय हर दिन एक फ़िश दे देता था, उसने उसे सिखा दिया कि कैसे नेट बनाना है, कैसे कश्ती चलाना है और कैसे रिपेयर करना है एक चप्पू को, ठीक है, और कहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा है इस जगह को कैसे पहचाना है ये सिखा दिया। आगे लिखा है डिफरेंस कि द बॉय लिसनड यानी कि जो लड़का था उसने सुना। लिसनड मतलब सुना, ये बेसिकली यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है। लिसनड आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो लड़का जो था उसने सुना, केयरफुली, बड़ी मोहतात तरीके से, बड़ी गौर से सुना। एवरी इंस्ट्रक्शन यानी कि हर एक हिदायत। बिकेम बनी, वैल्यूबल यानी कि वैल्यूबल नॉलेज यानी कि कीमती नॉलेज बन गई, यानी कि क्या बन गई, इल्म बन गई। यूज़फुल एक्सपीरियंस और क्या बन गई, फ़ायदेमंद एक्सपीरियंस बन गई, तजुर्बा बन गई। प्रैक्टिकल स्किल यानी कि अमली, जिस्मानी या अमली आप कह सकते हो, स्किल बन गई, महारत बन गई। एंड लास्टिंग कॉन्फिडेंस और मुस्तकिल कॉन्फिडेंस बन गई, यानी कि हमेशा रहने वाली एक पर एतमाद बन गई, एक एतमाद बन गई। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि वीक्स लेटर यानी कि कई हफ्ते बाद, यानी कि हफ्तों बाद। द बॉय कॉट यानी कि जो लड़का था, ठीक है, कॉट यानी कि पकड़ लिया। इस फर्स्ट फिश यानी कि अपने पहले फिश को, यानी कि पहले मछली को, यानी कि पहली मर्तबा उसने मछली पकड़ा। अलोन यानी कि अकेला। इज़ चेयरफुल अ स्माइल यानी कि उसकी जो खुशहाल जो स्माइल थी यानी कि मुस्कुराहट थी। बिकेम बनी, ग्रेटर यानी कि और बड़ा। देन द वैल्यू ऑफ द फिश इटसेल्फ यानी कि जो फ़िश की कीमत थी, वैल्यू थी, यानी कि उसकी जो उससे बड़ा उसका स्माइल बन गई। द फिशरमैन यानी कि जो माहीगीर था। एडमाइड यानी कि तारीफ़ की, सराया जिसे हम प्रेज़ भी कहते हैं। सलमान क्वाइट विजडम यानी कि सलमान की दानिशमंदी को, अक्लमंदी को। जेंटल पैशंस यानी कि जो पुरसुकून जो पैशंस था, ठीक है, जो हल्की सी जो सब्र था, उसकी तारीफ़ की। ऑनेस्ट करेक्टर यानी कि जो ईमानदार और मुखलिस जो करेक्टर था, किरदार था, उसकी तारीफ़ की। एंड अम्बल नेचर और उसकी जो अम्बल यानी कि आजिज़ जो फितरत थी, ठीक है, जो नेचर थी, उसकी उसने तारीफ़ की। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर का वक्त, यानी कि एक दोपहर को। अ वेल्दी मर्चेंट यानी कि एक अमीर ताजिर। ऑफर्ड यानी कि पेशकश की। सलमान यानी कि सलमान को। अ लार्ज अमाउंट यानी कि एक बहुत बड़ी रकम। ऑफ मनी यानी कि पैसे का। क्यों, टू रिवील कि ताकि वो बताएं, इंकशाफ करें। इज़ फेवरेट फिशिंग प्लेस कि वो क्या बताएं, रिवील करें, बताएं, इंकशाफ करें अपने पसंदीदा मछली पकड़ने वाली जगह को। बट लेकिन सलमान पोलाइटली यानी कि सलमान ने क्या किया, शाइस्तगी से। रिफ्यूज़ड यानी कि इनकार कर दिया, यानी कि नहीं बताया। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे एक अमीर शख्स के साथ खड़ा है। आगे लिखा कि ई कामली यानी कि उसने पुरसुकून अंदाज में। एक्सप्लेन यानी कि वजाहत की, बताया। दैट के द सी रिवार्डेड ऑनेस्टी यानी कि जो समंदर है उसने इनाम दिया, रिवार्ड किया, इनाम दिया। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी को। स्टडी एफर्ट यानी कि मुसलसल कोशिश को, मेहनत को। केयरफुल जजमेंट यानी कि बड़ी मोहतात से जो जजमेंट है, समझ बूझ है, उसको। एंड रिस्पेक्टफुल बैलेंस और जो महज़्ज़ या बेहतर तरीके से, यानी कि महज़्ज़ या ज़िद्दार बैलेंस को, एतदाल को। इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट, बजाय शॉर्टकट को, बजाय मुख्तसर को। यानी कि समंदर उसको ये सारे इनामात देता है, ये सारे रोज़ी रोटी देता है जब आप क्या होते हो, जब आप ईमानदार रहते हो, स्टडी एफर्ट करते हो, ठीक है, और केयरफुल जजमेंट के साथ चीज़ें करते हो, और क्या करते हो, बैलेंस रखते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। अगर आप शॉर्टकट रहोगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगे। एज सीजन्स चेंज यानी कि जैसी जो मौसम थे, सीज़न थे, वो बदल गए। द बॉय बिकेम यानी कि जो लड़का था वो बना, क्या बना, अ कैपेबल फिशरमैन यानी कि एक काबिल माहीगीर बना। ई नेवर यानी कि उसने कभी नहीं। फॉरगॉट यानी कि भूला। द ओल्ड ट्रेवलर्स लेसन्स यानी कि बूढ़े मुसाफिर के सबक को, असबाक को। और इस क्वाइट काइंडनेस और उसके अच्छाइयों को, हमदर्दी को। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि मैनी विलेजर्स यानी कि बहुत सारे गाँव वाले। आस्ट सलमान यानी कि सलमान से पूछा। वाई यानी कि क्यों।
ای آلویز کیوں وہ ہمیشہ، ٹریول یعنی کہ سفر کرتا ہے، الون یعنی کہ اکیلا. تو بیسکلی بہت سارے جو گاؤں والے تھے انہوں نے سلمان سے پوچھا کہ وہ ہمیشہ اکیلا سفر کیوں کرتا ہے. ای سمپلی اسمائل یعنی کہ اس نے کیا کیا، صرف مسکرایا، یعنی کہ فقط مسکرایا. اینڈ سیڈ اور کہا، دیٹ کہ سائلنس یعنی کہ جو خاموشی ہے، آفن یعنی کہ اکثر، بیکمز یعنی کہ بنتا ہے، یعنی کہ یہ جو خاموشی ہے وہ اکثر بنتا ہے، دا بیسٹ کمپینین یعنی کہ سب سے اچھی جو فرینڈ ہے، ساتھی ہے، وہ بنتا ہے، فار دا تھاٹفل پیپل یعنی کہ پرفکر لوگوں کے لیے. آگے کیا لکھا ڈیفرنس، آگے لکھا کہ ایوری ولیج یعنی کہ ہر ایک گاہوں، ویلکمڈ ہم یعنی کہ اسے خوش آمدید کہا، بیکاز کیونکہ، ای اسپوک کیونکہ وہ بولتا تھا یا بات کرتا تھا، پولائٹلی یعنی کہ شائستگی سے، ٹریڈڈ یعنی کہ تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، فیئرلی یعنی کہ منصفانہ طریقے سے یعنی کہ انصاف سے، رسپیکٹڈ یعنی کہ عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا، لوکل کسٹمز یعنی کہ مقامی روایات کا، اینڈ نیور اور کبھی نہیں، برڈن یعنی کہ بوجھ ڈالتا تھا، اینی ون یعنی کہ کسی پر. آخری پیج ہے ڈیفرنس. آگے لکھا ہوا کہ ایئرس پاسٹ یعنی کہ کئی سال گزر گئے، لائک جینٹل ویوز یعنی کہ شائستہ یا پرسکون یا تسکین دینے والی ویوز کی طرح، یعنی کہ لہروں کی طرح. سلمان's ایئر یعنی کہ جو سلمان کی جو بال تھے، ٹرنڈ وائٹ یعنی کہ سفید ہو گئے، بٹ لیکن، از پیسفل ہارٹ یعنی لیکن اس کا جو پرسکون جو دل تھا، ریمینڈ رہا، ایز کام ایز دا مارننگ سی یعنی کہ صبح کی سمندر کی طرح کام رہے یعنی کہ پرسکون رہیں. آگے کیا لکھا ریفرنس کہ بیفور لیونگ یعنی کہ جانے سے پہلے، دا کوسٹ فار ایور یعنی کہ ساحل کو چھوڑنے سے پہلے، یعنی کہ ساحل سے، جو ساحل سمندر ہے اس کو چھوڑنے سے پہلے، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے سے پہلے، سلمان گفٹڈ یعنی کہ سلمان نے انعام دیا، از اولڈ بوٹ یعنی کہ اپنے پرانے بوٹ کو یعنی کہ اپنے پرانے کشتی کو، اینڈ فشنگ نیٹ اور مچھلی پکڑنے والی جال کو، ٹو ینگ فشرمین یعنی کہ نوجوان فشرمین کو یعنی کہ ماہی گیر کو، who had once been helpless جو وہ ایک مرتبہ ایک دور میں helpless تھا یعنی کہ بیچارہ تھا، یا آپ کہہ سکتے ہو بے یار و مددگار تھا. تو بیسکلی اس نے اپنے بوٹ کو اور اپنی جو نیٹ تھا اس کو اس ینگ لڑکے کو دے دیا. اسٹینڈنگ کھڑا ہوتے ہوئے، beside the quiet shore یعنی کہ پرسکون ساحل سمندر کے قریب، the young man یعنی کہ جو نوجوان شخص تھا، watched یعنی کہ دیکھتا رہا یا دیکھا، اس ٹیچر یعنی کہ اپنے ٹیچر کو، اپنے استاد کو، ڈس اپیئر یعنی کہ غائب ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے کیا کیا، وہ اس نے دیکھا یعنی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی جو ٹیچر تھا وہ جا رہا تھا، بیونڈ دا ڈسٹنٹ ارزن یعنی کہ کہاں پر، دور و دراز کے افق کے اس پار. ٹھیک ہے، کیرینگ اٹھاتے ہوئے یا اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے، نتھنگ یعنی کہ کچھ بھی نہیں، ایکسیپٹ سوائے، از سیٹل سوائے اپنے تھیلے کے، اینڈ لائف لانگ میموریز اور زندگی بھر کے میموریز کے. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس بیسکلی کچھ نہیں تھا لے جانے کے لیے سوائے اپنے یادوں کے اور ایک تھیلے کے. پیپل ریممبر یعنی کہ جو لوگ تھے وہ یاد کرتے تھے سلمان یعنی کہ سلمان کو، ناٹ بیکاز ای پوزیسڈ گریٹ ویلتھ اس لیے نہیں کہ وہ رکھتا تھا. ٹھیک ہے، پوزیس مطلب رکھتا تھا، گریٹ ویلتھ یعنی کہ بہت بڑی دولت، بٹ بلکہ، بیکاز کیونکہ، ای لیفٹ کیونکہ اس نے کیا کیا، زندگی گزارا، ود آنیسٹی ایمانداری سے، شیئرڈ نالج یعنی کہ تعلیم دی، یا آپ کہہ سکتے ہو علم بتائی یعنی کہ نالج شیئر کیا، رسپیکٹڈ نیچر یعنی کہ نیچر کی عزت کی، اینڈ لیفٹ اور چھوڑ گیا، کائنڈنیس یعنی کہ ہمدردی، ویئر ایور یعنی کہ جہاں کبھی بھی، اس جرنی اینڈڈ یہاں کبھی بھی اس کی جو سفر تھا ختم ہو جاتی تھی. ڈیفرنس حقیقت میں بہت ہی خوبصورت سی اسٹوری تھی. ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے آتا ہے شور. شور کہتے ہیں کنارہ یا ساحل کو، جسے ہم کوسٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کوسٹ لائن بھی کہتے ہیں. آؤشن کہتے ہیں کس چیز کو، سمندر کو یا بحر کو. ٹھیک ہے، جسے ہم سی بھی کہتے ہیں، جسے میرین بھی کہتے ہیں. ٹریولر کہتے ہیں مسافر کو، سیاح کو، جسے ہم وایجر بھی کہتے ہیں، جسے ہم وینڈرر بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. سیٹل کہتے ہیں تیلا یا جولا. ٹھیک ہے، جسے ہم بیگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم پاؤچ بھی کہتے ہیں. کمپس کہتے ہیں قطب نما یا سمت نما. ٹھیک ہے، جسے ہم نیویگیٹر بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈائریکشن بھی کہتے ہیں، ڈائریکشن فائنڈر بھی کہتے ہیں.
کلاؤ کو کہتے ہیں چادر کو، ٹھیک ہے، جسے مینٹل بھی کہتے ہیں، جسے کورنگ بھی کہتے ہیں۔ آربر کہتے ہیں بندرگاہ یا لنگرگاہ، ٹھیک ہے، جسے پورٹ بھی کہتے ہیں، جسے ڈاک یارڈ بھی کہتے ہیں۔ پاتھ وے کہتے ہیں راستہ یا گزرگاہ، جسے ٹریل بھی کہتے ہیں، جسے راؤٹ بھی کہتے ہیں۔ اورائزن کہتے ہیں افق کو یا افق کی نظر کو، جسے اسکائی لائن بھی کہتے ہیں، جسے وسٹا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے ویج کہتے ہیں سفر کو، خاص کر بحری سفر کو، جسے ہم ایکسپیڈیشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم جرنی بھی کہتے ہیں۔ ٹائٹ کہتے ہیں مد و جزر کو، ٹھیک ہے، جسے ہم ایب بھی کہتے ہیں، جسے ہم فلو بھی کہتے ہیں۔ سیگل کہتے ہیں سمندری پرندہ، ٹھیک ہے، جسے ہم سی برڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم گل بھی کہتے ہیں۔ بریز کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا یا نسیم، جسے ہم ونڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم زیفر بھی کہتے ہیں۔ نیٹ کہتے ہیں جال کو، جسے میش بھی کہتے ہیں، جسے ہم فشنگ نیٹ بھی کہتے ہیں۔ ہک کہتے ہیں کانٹا، ٹھیک ہے، جسے ہم برب بھی کہتے ہیں، جسے ہم فش اوک بھی کہتے ہیں۔ روپ کہتے ہیں رسی کو، ٹھیک ہے، جسے ہم تناب بھی کہتے ہیں، جسے ہم کورڈ اور لائن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے گریڈ یعنی کہ لالچ یا عرص، جسے ہم ایورس بھی کہتے ہیں اور کویٹسنس بھی کہتے ہیں۔ ویسٹ کہتے ہیں ضیاع کو، بربادی کو، جسے ہم اسکوینڈرنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم لاس بھی کہتے ہیں۔ بیہیویئر کہتے ہیں رویہ، طرز عمل، جسے ہم کنڈکٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایٹیٹیوڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈیزائر کہتے ہیں خواہش کو، آرزو کو، جسے ہم ایسپریشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم لانگنگ بھی کہتے ہیں۔ مارکیٹ کہتے ہیں بازار کو، منڈی کو، جسے ہم مارکیٹ پلیس اور بازار بھی کہتے ہیں۔ آرفن کہتے ہیں یتیم یا سہارا، بے سہارا بچہ، جسے ہم پیرنٹ لیس بھی کہتے ہیں، پیرنٹ لیس چائلڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ویف بھی کہتے ہیں۔ پیئر کہتے ہیں گاٹھ کو، ٹھیک ہے، جسے ہم جیٹھی اور ووف بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈیفرنس اور کہتے ہیں چپوں، ٹھیک ہے، جسے ہم پیڈل بھی کہتے ہیں، جسے ہم روئنگ بلیڈ بھی کہتے ہیں۔ نالج کہتے ہیں علم، آگاہی، ٹھیک ہے، جسے ہم لرننگ بھی کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بھی کہتے ہیں۔ ایکسپیرینس کہتے ہیں تجربہ، مشاہدہ، جسے ہم ایکسپرٹیز بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایکسپوجر بھی کہتے ہیں۔ اسکل کہتے ہیں مہارت، ہنر، جسے پروفیشنسی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایبلٹی بھی کہتے ہیں۔ کانفیڈینس کہتے ہیں خود اعتمادی کو، اعتماد کو، جسے ہم ایشورنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم سیلف بلیف بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے وزڈم یعنی کہ دانائی، دانشمندی، حکمت، جسے ہم پروڈنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم انسائٹ بھی کہتے ہیں۔ پیشنس کہتے ہیں صبر کو، برداشت کو، جسے ہم اینڈورنس بھی کہتے ہیں، ٹالرنس بھی کہتے ہیں۔ کریکٹر کہتے ہیں کردار یا سیرت، جسے ہم انٹیگریٹی بھی کہتے ہیں، پرسنالٹی بھی کہتے ہیں۔ نیچر کہتے ہیں فطرت کو، مزاج کو، جسے ہم ٹیمپرامنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈسپوزیشن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے آنیسٹی یعنی کہ ایمانداری یا راست بازی، جسے ہم انٹیگریٹی بھی کہتے ہیں، ٹروتھفلنس بھی کہتے ہیں۔ ایفرٹ کہتے ہیں محنت کو، کوشش کو، جسے ہم اینڈیور بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیلیجنس بھی کہتے ہیں۔ ججمنٹ کہتے ہیں سوجھ بوجھ یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت، جسے ہم ڈسرنمنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریزننگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہوں۔ ڈیفرنس اے ایک بہت بڑی بک ہے اور اس میں بہت سارے چیپٹر ہیں، اس کو میں نے ڈیوائڈ کیا ہے 2 بکس پر، ٹھیک ہے، ایک 434 پیجز کا ہے، ایک 118 پیجز کا ہے، اور یہ مختلف چھوٹی سی پرائس پہ آپ کو ملے گا دونوں۔ اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل میں پڑھنا چاہو، جسے میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کروں گا۔ اس میں ہسٹری کے بہت سارے لیسن موجود ہیں، اس میں موٹیویشنل بہت سارے موجود ہیں، اس میں کامیڈی اسٹوری بھی موجود ہے۔ نہ صرف آپ کے لیے بینیفیشیل ثابت ہوگا بلکہ آپ کے کٹ کے لیے بھی کافی بینیفیشیل ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنس جب آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو آپ کا جو ریڈنگ پاور ہے وہ کافی اچھا ہوگا، آپ کو یعنی کہ کس طرح ورڈ کو پروناؤنس کرنا ہے، ادا کرنا ہے، یہ آپ کو آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو لسننگ پاور ہے وہ کافی بھی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میں اسکرین پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں جانا ہوگا اور وہاں سے واٹس ایپ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔